بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 ہجری میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک جامع نظام وضع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ہر قبیلے کی طرف الگ الگ محصل روانہ فرمائے جو ان قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے زکوٰۃ اور خراج وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک انصاری جانثار کو بھی بلا بھیجا۔ دراز قامت اور دوہرے بدن کے یہ وجیح اور خوش رو صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے عہدے کا فرمان عطا کرتے ہوئے فرمایا: اپنے فرائض انجام دیتے وقت اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن چوپائے تک تمہارے خلاف فریادی ہو کر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سن کر ان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اللہ کی قسم مجھے 2 آدمیوں پر بھی عامل بننے کی خواہش نہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر نہایت مسرور ہوئے، کیونکہ جو شخص خود کسی عہدے کی خواہش کرتا تھا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عامل یا محصل مقرر نہیں فرماتے تھے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیاوی عہدوں سے اس قدر بے نیاز تھے اور جن کی اس بے نیازی نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا، حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک محترم بشان شخصیت ہیں اور ان کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ بالحقیقت ان کے حالات زندگی اتنے ولولہ انگیز ہیں کہ ان کو پڑھ کر ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت کی شاخ بنو سالم سے تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھتی جوانی تھی کہ اسلام کا خورشید جہان تاب فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا۔ بعد بعثت میں مدینہ پاک کے 6 سعید الفطرت خزرجی سعادت اندوز اسلام ہو کر مکہ سے واپس آئے تو یہاں بھی چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صالح تھے۔ ان کے کانوں میں جوں ہی دعوت حق کی آواز پڑی، انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا۔ اگلے سال حج کے موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس کے 2 مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ جا کر عقبہ کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ تاریخ میں یہ بیعت بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت نساء کے نام سے مشہور ہے۔ بعد بعثت میں بیعت عقبہ کبیرہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس میں مدینہ پاک کے 75 اہل ایمان نے عقبہ کی گھاٹی میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس مقدس پیمان وفا کے ساتھ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اسی طرح حفاظت اور نصرت کریں گے جس طرح اپنی جانوں اور اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ان 75 اہل ایمان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اس وقت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و حفاظت کا عہد کیا۔ جب سارا عرب شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجھانے پر تلا ہوا تھا، وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ اس نازک موقع پر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا سارے عرب کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو ہولناک خطرات اور مصائب پیش آ سکتے تھے۔ ان سب باتوں کے علی الرغم انہوں نے مردانہ وار والہانہ عقیدت سے اپنے ہاتھ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیے اور اپنے مستقبل اور قسمت کو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ سے مشرف ہو کر مدینہ پاک واپس آئے تو ان کے جوش ایمان کا یہ عالم تھا کہ یہ سب سے پہلے اپنی والدہ قرۃ العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں لائے۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کے بت پرستوں کے گھروں میں جا جا کر ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ بیعت سے واپس آ کر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ چنانچہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفہ سے 2 مرتبہ مکہ جا کر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا سارے جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے تھے اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب بہرہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ علم و فضل کے اعتبار سے اتنے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ جو اصحاب صفہ کے لیے قائم ہوئی تھی وہ اس کے معلم مقرر ہوئے۔ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں جان و مال کی قربانی پیش کرنا زندگی کا عظیم تر مقصد سمجھتے تھے۔ وہ ایک سراپا ایثار مجاہد تھے اور موت کا خوف کبھی ان کے عزم و ارادہ میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہو گئے تو خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، عبادہ جانتے ہو شہید کون ہے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا مجھے تکیہ کے سہارے بٹھا دو۔ بیٹھ گئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید وہ ہے جو شرف ایمان سے بہرہ ور ہو، راہ خدا میں ہجرت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ قتل ہونا، پانی میں ڈوب کر مرنا، ہیضہ سے مرنا اور عورت کا زچگی میں مرنا، اس قسم کی تمام اموات شہادت میں داخل ہیں اور ان میں مرنے والے شہید ہیں۔ مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ 11 ہجری میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر آخرت سے پہلے علیل ہوئے تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری کا عجیب عالم تھا۔ روزانہ بلا ناغہ صبح و شام عیادت کے لیے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ یہ دعا مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و افتاء، وعظ و ہدایت اور بعض اہم حکومتی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں گزارا، تاہم ان کے دل میں جذبہ شہادت کی شمع ہمیشہ فیروزہ رہی۔ جس وقت بھی موقع ملتا سر بکف میدان جہاد میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں شام پر لشکر کشی ہوئی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین اسلام میں شامل ہو گئے اور کئی مارکوں میں اپنی سرفروشی کے جوہر دکھائے۔ اپنی غیر معمولی شجاعت اور جاں بازی کی بدولت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعان عرب میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا تھا اور ان کو 1000 شہسواروں کے برابر تسلیم کیا جاتا تھا۔ عہد فاروقی کے کئی مارکوں میں بھی انہوں نے اپنی شجاعت و بصالت کی دھاک بٹھا دی۔ 21 ہجری میں انہوں نے تسخیر اسکندریہ کے سلسلے میں جس عزم و ہمت، بے خوفی اور دلاوری کا مظاہرہ کیا ہے، مورخین نے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی مہم پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں باب الیون، عریش، بلبیس، قسطاط وغیرہ کئی مصری شہروں کو فتح کر لیا۔ پھر اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ مصریوں نے قلعہ بند ہو کر زبردست مقابلہ کیا، اس سے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جب کئی ماہ تک اسکندریہ فتح ہونے میں نہ آیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ سے مدد مانگ بھیجی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 سوار بطور کمک روانہ کیے جو 4 افسروں کی ماتحتی میں تھے۔ یہ 4 افسر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فن سپاہ گیری میں تمام عرب میں انتخاب تھے۔ یہ کمک روانہ کرتے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مردم شناس نابغہ عظیم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے، اس بنا پر یہ فوج 4000 نہیں بلکہ 8000 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ جس وقت میرا یہ خط تم کو ملے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کرو اور جن 4 افسروں کو میں نے بھیجا ہے ان کو فوج کے آگے کر کے جمعہ کے دن حملہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کمک پہنچی تو انہوں نے فوج کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا۔ اسے سن کر مجاہدین میں زبردست جوش پیدا ہو گیا۔ جمعہ کے دن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج مرتب کر کے اسکندریہ پر بھرپور حملے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نیزہ لیا اور اس پر اپنا عمامہ لٹکا کر ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرچم لیجئے اور اس فوج کی قیادت کیجئے، آج آپ ہی امیر عسکر ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش و جذبے سے ایسا زبردست حملہ کیا
کہ رومیوں کے دفاعی استحکامات درہم برہم ہو گئے اور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ بحری و بری راستے سے جدھر راہ ملی بھاگ